يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تَعْرِضُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، ابھی آپ نے سورہ نساء کا 20واں رکوع، سورہ نساء کا 20واں رکوع آیت نمبر 135 سے لے کر 141 تک سماعت فرمایا۔ اب آپ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں کہ اللہ رب العالمین اس رکوع کے اندر کیا بیان فرما رہا ہے۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی یہاں پر تقاضا صرف ان لوگوں سے ہو رہا ہے، یہاں پر مخاطب صرف وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علمبردار اور خدا واسطے کے گواہ بنو، اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی زد خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو۔ اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علمبردار اور خدا واسطے کے گواہ بنو، اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی
ایک تو تمہارا انصاف اور دوسرا تمہاری گواہی کی زد خود تمہاری اپنی ذات پر، خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو، تمہیں انصاف تو کرنا پڑے گا، تمہیں سچی گواہی تو دینی پڑے گی، انصاف کرنا پڑے گا اور سچی گواہی دینی پڑے گی۔ اب وہ معاملہ خود تمہارے اوپر آتا ہو، تمہارے والدین کے اوپر آتا ہو، یا پھر تمہارے اعزاء و اقرباء کے اوپر آتا ہو، تمہارے رشتہ داروں کے اوپر آتا ہو، دوست بھائیوں کے اوپر آتا ہو۔ دوستی یاری کو بھی آدمی بہت نبھاتا ہے، چاہے کسی کے اوپر بھی آئے، لیکن آپ کو انصاف کرنا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب۔ اسلام کی تعلیمات دیکھیے آپ کہ تمہارے والدین کے اوپر کیوں نہ آئے معاملہ، تمہارے اوپر خود کیوں نہ آئے، تمہارے رشتہ داروں کے اوپر خود کیوں نہ آئے۔ اب یہاں پر ایک چیز رہ جاتی تھی کہ کہیں اگر مالدار ہو تو وہاں پہ تھوڑی سی چھوٹ مل جاتی ہے، کیونکہ اگر اس کی طرف سے گواہی دے دیں گے تو کچھ بخشش وغیرہ مل جائے گی، بخشش جس کے یہ طلبگار ہوا کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، لہذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو۔ گویا تمہیں اپنے دل کی بات نہیں ماننی، جو تمہارا دل کہے اس کو مان لو، ایسا نہیں، جو اللہ رسول کہے اس کو مانو۔ دل کے اوپر گرچہ تمہارا بس نہ چلتا ہو، لیکن تم مجبور ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانو، لہذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو۔ اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کی، اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا، یعنی جھول جھال کر دیا، سچائی سے پہلو بچایا، تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ کتنی شاندار بات یہاں پر ذکر کی گئی۔ اور یہ اسلام کا جو عادلانہ نظام ہے، یہ نظام دنیا کے کسی دوسرے نظام کے پاس میں نہیں۔ عدل و انصاف کا جو پیمانہ اسلام کے پاس میں ہے، دنیا میں کسی سسٹم، کسی مذہب، کسی دین کے پاس نہیں، صرف اور صرف وہ پایا جائے گا اسلام میں۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری دنیا کے لیے رحمت ہے، ساری دنیا کے لیے، کیا اپنے، کیا غیر، کیا دوست، کیا دشمن، سب کے لیے برابر۔ اللہ رب العالمین نے بالکل صاف صاف الفاظ میں، اب اس میں سمجھنے کی بات کیا رہ جاتی ہے کہ انصاف کا معاملہ کرو، اس کی زد میں اگر خود تم آ رہے ہو تو تمہیں انصاف کا معاملہ طے کرنا ہے۔ تمہارے والدین آ رہے ہو تب بھی تمہیں انصاف سے بات کرنی ہے، تمہارے رشتہ دار آ رہے ہو تب بھی تمہیں انصاف سے بات کرنی ہے۔ ہاں، اور اگر کوئی سیٹھ پٹیل آ رہا ہو جس سے تمہارے اچھے تعلقات ہوں تو اس کا خیال مت کرو، تمہیں خیال کرنا ہے سچی بات کا۔ سچی بات، نو بکواس، سچی بات
अच्छी बात, अच्छी बात सबके साथ, सबके साथ, क्या अपना क्या पराया, क्या दोस्त क्या दुश्मन, सबके साथ। अल्लाह रब्बुल आलमीन वही बयान फरमा रहा है कि इन यकुन गनियन औ फकीरा फल्लाहु औला बिहिमा, कि फरीक मामला खा मालदार हो या गरीब, अल्लाह तुमसे ज्यादा उनका खैर खा है। लिहाजा अपनी ख्वाहिश नफ्स की पैरवी में अदल से बाज ना रहो। अदल तुम्हें करना है, इंसाफ तुम्हें करना है। अगर तुमने इंसाफ नहीं किया तो जान रखो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमा रहा है कि अल्लाह तुमसे ज्यादा उनका खैर खा है। गोया अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां भी इंसाफ की बात होती है। अगर गलत है तो चाहे किसी मुस्लिम ने क्यों ना किया हो, वो गलत तो गलत रहेगा, और अगर सही है, चाहे वो अमल किसी गैर मुस्लिम का क्यों ना हो, लेकिन वो अमल सही रहेगा। ये पैमाना बताया। ये पैमाना दुनिया के किसी निजाम के पास में नहीं है। अभी हम एक निजाम देख रहे हैं, निजाम जमहूरियत, निजाम जमहूरियत। इसमें हम देख रहे हैं कि जो जितना मोटा है वो उतना मोटा होता चला जाता है, और जो बेचारा जितना दुबला है वो उतना सुकड़ता चला जाता है, उतना सूखता चला जाता है। मामला यह होता है कि अगर एक रिक्शा चालक के लड़के ने कुछ गलती की तो उसकी सजा अलग, उसकी सजा अलग निजाम जमहूरियत में। और एक किसी मिनिस्टर या किसी नेता के बच्चे ने कुछ गलत किया, वही गलत काम जो रिक्शा चालक के बच्चे ने किया था, तो कानून अलग। भाई दोनों एक ही जगह के रहने वाले हैं। अब यह भेदभाव कैसा कि इसके साथ मामला कुछ और इसके साथ मामला कुछ, यह कैसे हो सकता है? भाई हैं तो दोनों इंसान ही। अच्छा, मुस्लिम है तो उसके साथ मामला अलग, गैर मुस्लिम है तो उसके साथ मामला अलग। लेकिन इस्लाम में जो तालीमात दी गई हैं, वो तालीमात ये बताती हैं कि चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, चाहे अपना हो या पराया हो, आपको इंसाफ के साथ काम करना है। हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अब्दुल्ला इब्न रवाहा के मुताल्लिक जिक्र किया है, वो हदीस बयान की है कि अब्दुल्ला इब्न रवाहा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर की तरफ, उसके कबाइल की तरफ भेजा कि जाओ देख कर के आओ कि फासले का क्या हाल है। तो वहां ये पहुंचे, उन्होंने इनको खूब रिश्वत दी, और मकसद ये था कि जितनी फासला भी सामने नजर आ रही है, बस आप जाकर के उसको कम बयान कर दें। तो उन्होंने कहा कि तुम कुत्तों और खिंजीरों, अल्फाज पर गौर कीजिएगा, हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र किया है, नहीं तो कोई ये ना कर दे कमेंट कि मौलाना साहब आप वो कुत्ते कमीने करते रहते हो तकरीर में। हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र किया है कि कुत्तों खिंजीरों, तुम्हारी अहमियत मेरे नजदीक कुछ नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझ पर एतमाद करके मुझे यहां पर किसी चीज की खबर के लिए भेजा है। अब मेरा हक ये बनता है, मेरे नजदीक उनकी अहमियत क्या है वो मैं जानता हूं, मेरा रब जानता है। उतनी अहमियत तुम्हारी नहीं। और इस्लाम की जो तालीमात हैं, उस तालीमात की मुखालिफत में मैं इससे आगे नहीं जा सकता। तो फट से उन्होंने क्या कहा जानते हैं कि यही वजह है कि इस्लाम का गलबा हो रहा है। इस्लाम जो कायम हो रहा है, इस्लाम जो नाफिज हो रहा है, वजह यही है। वरना
टेबल के ऊपर से बात कुछ और होती है और टेबल के नीचे से कुछ और। फैसले बदल जाते हैं, फैसले बदल जाते हैं। जज वही रहता है, मामला वही रहता है, लेकिन जब कुछ चलता है, रिश्वत चलती है, तो ईमानदारी खत्म हो जाती है। इसलिए इस्लाम डंके की चोट पर कहता है कि यही एक वाहिद मजहब है, यही एक वाहिद मजहब है जिसमें दुनिया के लिए फलाह बहबूद की, अमन और आरसी, चैन और सुकून मुज़मर है इस इस्लाम के अंदर। अगर आदमी इसके मुताबिक अमल पैरा हो जाए, उस सिस्टम को नाफिज कर ले, उस सिस्टम के मुताबिक अपने फैसले करने लगे, वो सिस्टम क्या है? ये निज़ाम इस्लाम, इस्लामिक सिस्टम जो कुरान करीम के अंदर जिक्र किया गया है, अगर इसको नाफिज कर दे तो पूरी दुनिया चैन और सुकून से जिंदगी गुजारने लगे। ये लफड़े पैदा ना हो कोरोना वायरस के, लड़ते रहो कि ये मैन मेड वायरस है, ये खूब फैल रहा है। इस्लाम एक इंसान को इजाजत नहीं देता ये हयातियाती जंग की, ये ऐसे वार की नहीं देता इजाजत। इस्लाम इंसाफ करता है, वो अदल करता है, क्या उसके लिए अपना हो क्या पराया। इसी के बाद में हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने वो आयत भी जिक्र की है कि ला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अला अल्ला तादिलू इदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। किसी कौम की दुश्मनी, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर आमादा ना कर दे, किस बात पर? कि तुम इंसाफ ना करो, तुम इंसाफ करो, हुआ अक़रबु लित्तक़वा, वो तक़वा से ज्यादा करीब है। गोया अगर तुम अल्लाह के मानने वाले हो, गोया अगर तुम रसूलुल्लाह के मानने वाले हो, उनकी तालीमात पर अमल पैरा हो, तो तुम्हें इंसाफ करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुमने इंसाफ नहीं किया, अपना और पराया कर दिया, जैसा कि दूसरे निजामों में, दूसरे सिस्टमों में, निजाम जमहूरियत में, निजाम तागूत में इस तरह से होता है, तो फिर फर्क क्या रहा इस्लाम के दरमियान और कुफ्र के दरमियान? क्या फर्क रहा? क्या इम्तियाज रहा? और तुम फिर मुसलमान कैसे, जो किताबुल्लाह पर तुम्हारा अमल नहीं, जो सुन्नत रसूलुल्लाह पर तुम्हारा अमल नहीं? मुंह से तो बोलते हो, मुंह से तो बोलते हो कि हम मुसलमान हैं, हम ईमान रखते हैं, लेकिन तुम्हारे दिल कहीं और लगे हुए हैं। इताअत किसी और की करते हो, इताअत किसी और की करते हो, इकरार इसका करते हो, नाफरमानी रब्बुल आलमीन की करते हो। एक शेर मुझे याद आता है कि हमने तालिब इल्मी के ज़माने में अज़हारुल अरब में उसको पढ़ा था कि तासिल इलाह व अंता तुज़िरहुब्बहु, कि तू अपने रब की नाफरमानी करता है और उससे मोहब्बत जताता है। अरे कैसी बात है भाई ये? हाज़ा मुहालुन फिल क़ियास बदीउ, कि एक तरफ तू अपने रब से मोहब्बत जता रहा है, दूसरी तरफ उसकी नाफरमानी कर रहा है। आगे शायर कहता है कि इन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु लमुतीउ लौ काना हुब्बुका, उससे पहले का शेर, लौ काना हुब्बुका सादिक़न लातातहु इन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु लमुतीउ, कि अगर तेरी मोहब्बत सच्ची होती तो तू इताअत करता। क्यों? कि इन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु लमुतीउ, कि जब आदमी किसी से मोहब्बत करता है तो फिर उसको निभाता भी है। गोया तूने मोहब्बत अल्लाह रसूल से नहीं की, तूने मोहब्बत किसी और से की, तो किसी और को निभाने की कोशिश कर रहा है। और ऐसी शक्ल में तेरा हाल क्या होगा, तेरा शुमार किन लोगों में होगा, उनका जिक्र आगे आ रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमा रहा है कि वो कौन लोग होंगे, तो उनका जिक्र आगे आ रहा है। हम आगे उसके सिलसिले में आपके सामने बात रखेंगे। लेकिन इस्लाम ये बोलता है कि आपको अदल इंसाफ से काम लेना है। किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर आमादा ना करे कि तुम इंसाफ ना करो। लेकिन अब जो फैसले होते हैं कौमी दुश्मनी की वजह से,
جیسے چاہتے ہیں ویسے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ پھر مساوات کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ دیکھو بھائی جان، وہ رکشہ چالک کا بھی ایک ووٹ اور منسٹر یا پرائم منسٹر کا بھی ووٹ ایک ووٹ، اتنی مساوات ہے، ووٹ کی گنتی میں اتنی مساوات ہے۔ لیکن جب اگر کوئی غلطی ہو جائے، کچھ ایسا معاملہ بن جائے، تو اس کے لیے فیصلہ الگ اور اس کے لیے فیصلہ الگ۔ اگر ایسا نہیں ہے تو آپ میری اصلاح کر سکتے ہیں، میں آپ کو بول دوں گا سوری۔ اسلام کی تعلیمات یہ سکھاتی ہے کہ آپ کو عدل اور انصاف سے کام لینا ہے۔ کوئی اگر مالدار بھی ہے تو، اور کوئی اگر غریب بھی ہے تو دونوں کا خیال رکھنا ہے۔ اب اگر صحیح جس نے کیا ہے آپ کو اس کا ساتھ دینا ہے اور گواہی دینا ہے اس کی کہ بھائی صحیح آدمی یہ ہے۔ آگے اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ یہاں پہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ چبا کر، کیسا چبا کر ایسے الفاظ ادا نہ کرو کہ الفاظ کو چبانے کے چکر میں وہیں پر مدغم ہو گیا۔ اب آدمی کو سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ نے گواہی تو دی لیکن کیسی گواہی دے دی بھائی، سمجھ میں نہیں آیا۔ کم از کم سمجھ میں آنا چاہیے تھا کہ آپ گواہی کون سی دے رہے ہو۔ آپ ایسی باتیں مت کرو، آپ چاہ رہے ہو کسی کو بچانا جس نے غلط کیا ہے، تو اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ اے لوگوں، آگے اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی، اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، نزل کا لفظ آیا، اور والکتاب الذی انزل من قبل، ایک جگہ انزل کا لفظ آیا۔ نازل تو کتاب یہ بھی ہوئی اور وہ بھی ہوئی، تو نزلہ کا لفظ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ اسی لیے آیا کہ وقت کی ضرورت کے حساب سے، حالات کی ضرورت کے حساب سے اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو نازل کیا، اسی لیے اس کو کیا کہا، نزلہ۔ اور وہ کتابیں ایک ساتھ نازل ہو گئی تھیں، صحیفے ایک ساتھ نازل ہو گئے تھے، اس لیے ان کے بارے میں بیان فرمایا کہ انزلہ۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ آگے اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت سے کفر کیا، وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا، اب وہ پلٹ کر واپس نہیں آ سکتا ہے۔ اب لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین ذکر کر رہا ہے کہ گمراہی میں بھٹک کر کے نکل گیا، بہت دور نکل گیا، گمراہ ہو گیا، یعنی وہ کافر ہو گیا۔ آگے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو اللہ ہرگز ان کو معاف نہ کرے گا اور نہ کبھی ان کو راہ راست دکھائے گا۔ یہاں پہ مرتدوں کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایمان لایا پھر کفر کیا، پھر ایمان لایا پھر کفر کیا، پھر اس کے بعد میں اپنے کفر میں اڑے رہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کو پڑھتے، خدا کا یہ فرمان پڑھتے اور کہتے کہ مطلب کفار سے جو مرتد ہو گیا، مرتد سے 3 مرتبہ پوچھا جائے گا، یہ کہا جائے گا کہ یہ فرماتے اس سے کہ تو توبہ کر لے، تو توبہ کر لے، تو توبہ کر لے، 3 مرتبہ یہ فرماتے۔ گویا پتہ یہ چلا کہ کوئی اگر مرتد ہو گیا ہے تو اس سے یہ کہا جائے گا کہ پلٹا بھائی پلٹا، سمجھ جا سنبھل جا سنبھل جا، 3 مرتبہ یہ کہا جائے گا۔ اور اگر اس کے بعد میں وہ ایمان نہ لایا، واپس نہ پلٹا، تو یہ جان لیجئے کہ تو اللہ ہرگز ان کو معاف نہ کرے گا اور نہ کبھی ان کو راہ راست دکھائے گا۔ اللہ رب العالمین نے صاف بیان فرمایا۔ آگے اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے، اور جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافر کو اپنا رفیق بناتے ہیں، انہیں یہ مژدہ سنا دو کہ ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ عام طور سے بشر کا لفظ آتا ہے مومنوں کے لیے کہ مومنوں کو خوشخبری دے دو،
لیکن یہاں پر وَبَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَظِيمًا الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا کہ جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق بناتے ہیں، ان کو اپنا دوست بناتے ہیں، تو انہیں یہ مژدہ سنا دو کہ ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ کیا یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں؟ حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے، ساری کی ساری عزت اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر یہ ذکر کرتے ہیں کہ منافقین کا یہ حال تھا کہ جیسے وہ دیکھتے کہ شکست مسلمانوں کو ہوئی تو وہ الگ ہو جاتے تھے، فتح مسلمانوں کو ملی تو وہ ان کے ساتھ میں ہو جاتے تھے، کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ میں ہیں، ہم تمہارے ساتھ میں ہیں۔ لیکن اگر شکست ہوئی، جیسے غزوہ احد کے موقع پر جس میں اللہ رب العالمین نے کچھ آزمائش کے لیے، مسلمانوں کی آزمائش کے لیے وہ جو ان کو شکست دی، حالانکہ وہ بھی ایک فتح تھی، شکست دی اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو، ظاہری شکست دی، اس کو یہ سمجھتے تھے یہ لوگ کہ ہم بھائی ٹھیک ہے تم سے دور رہے، الگ رہے۔ اب جا کر کے ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو اگر ہم وہ 300 آدمیوں کو لے کر نہیں جاتے غزوہ احد سے، اگر ہم وہ 300 آدمیوں کو نہیں لے جاتے تو تم نے مسلمانوں کا قہر تو دیکھا ہے، بدر میں تم ان کا قہر دیکھ چکے ہو، وہ کیسے تم کو چھوڑ دیتے؟ وہ ہم 300 آدمی وہاں سے واپس لے آئے تھے، یہی وجہ تھی کہ تم لوگ جیتے ہو، چلو اب انعام و اکرام سے ہم کو نوازو، تم کو ہمیں عزت سے پکارو، عزت سے پکارو۔ تو اللہ رب العالمین انہی کے بارے میں یہ بیان فرما رہا ہے کہ حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کی ہے، کیا یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں؟ اب وہ پہنچ گئے کہ بھائی ہمیں عزت ملے، ہماری واہوائی ہو، کیا ہاں ٹھیک ہے صاحب آپ آئیے، آپ ہی کی وجہ سے ہم نے یہ فتح حاصل کی ہے۔ اب یہ ان کا سینہ پھول کر 56 انچ کا ہو گیا، یہ خوش و خرم ہو گئے، جبکہ اللہ رب العالمین کہہ رہے کہ حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں نہ بیٹھو جب تک کہ وہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں۔ دیکھا جاتا ہے کہ آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کفر بکا جا رہا ہے، لیکن وہاں پر بیٹھے اور تالیاں بجا رہے کون؟ یہ حاملین کتاب و سنت، یہ توحید کے علمبردار، یہ اسلام کے ٹھیکیدار بیٹھے ہیں وہاں پر اور تالیاں بجا رہے ہیں، جبکہ اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اور اللہ رب العالمین یہاں پر بیان فرما رہا ہے کہ سنو، کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں نہ بیٹھو جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں۔ اب اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح ہو، تم اگر وہاں پر شامل ہو، مذاق اڑایا جا رہا ہے، شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور تم یہ کہہ رہے ہو، تم وہاں پر بیٹھ کر تالیاں بجا رہے ہو، تالیاں نہیں بھی بجا رہے ہو تو وہاں پر کس مسا کر بیٹھے ہوئے ہو، خاموش بیٹھے ہوئے ہو، دل میں کلن محسوس کر رہے ہو۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ وہاں سے اٹھ جاؤ، وہاں نہ بیٹھو۔ لیکن اگر تم اگر وہاں پر بیٹھے رہے تو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ تم بھی انہی کی طرح ہو، گھر سے تم مذاق نہیں اڑا رہے ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا شریعت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کس کس مقامات پر، کن کن مقامات کا نام لیں، اللہ کے احکام کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ لیکن جو یہ توحید کے علمبردار اپنے آپ کو کہتے ہیں، توحید کے ٹھیکیدار جو کہلاتے ہیں، وہی ان جگہوں پر موجود رہتے ہیں، اب اگر ان جگہوں کا نام تھوڑا سا ہم نے ذکر کر دیا تو پھر یہ دیکھو کہ ان کا جنم شد ادھیکار ہے، مخالفت کرنا
किसी चीज की या किसी को भी गलत बोलना इनका जन्मसिद्ध अधिकार है। मतलब सबसे पहले किसी भी चीज की मुखालिफत यही लोग करते हैं। अरे तुम किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह की मुखालिफत में काम करो, तुम किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह की धज्जियां उड़ाओ, तुम किताबुल्लाह की तरफ ना पलटने की कसम खा लो, उसकी तरफ ना पलटो, अल्लाह रसूल को ना निभाकर गैरुल्लाह को निभाओ, उन जगहों पर उन मकामात पर मौजूद रहो जहां पर किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह का मजाक उड़ाया जाता हो, उन खेलों को और उन ड्रामों को देखो जिनमें शरीयत का मजाक उड़ाया जा रहा हो, और कहो कि अगर मौलाना साहब इसको पूरा सुन लेते तो इसके बारे में शायद ऐसा ना कहते, शायद ऐसा ना कहती। अब सोचो आप कि मोहब्बत के बारे में बताया जा रहा है, इस्लाम इसकी इजाजत देता है क्या? ना महरम से बार बार मुलाकात, इस्लाम इसकी इजाजत देता है क्या? मौसीकी, इस्लाम इसकी इजाजत देता है क्या? तुम्हारे पास पैमाना क्या है समझने के लिए? तुम अगर कुरान समझ लोगे तो पूरी बात तुम्हें समझ में आ जाएगी। लेकिन अगर कुरान को छोड़कर किसी दूसरी चीज के जरिए से अगर आप खिलाफत को समझना चाहोगे तो नहीं समझ सकोगे, गुमराह हो जाओगे। शैतान तुमको ऐसा ले जाकर के गाड़ेगा कि तुमको एहसास भी नहीं होगा। शैतान ने, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन से वादा किया है कि मैं उनको बहका कर रहूंगा, उनको राह रास्त से हटा कर रहूंगा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे खुली छूट दे दी। तो तुम्हारा साबका जो है तुम्हारे दुश्मन से है, जो अपने कौल में सच्चा है, पहले दिन से जो उसने वादा किया है आज तक वो अपने वादों को निभा रहा है। लेकिन तुमने जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से वादा किया, कलिमा पढ़कर जो तुमने इकरार किया, तुम उस कलिमे को निभा नहीं रहे हो, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी नहीं गुजार रहे हो, तो क्या तुम सच्चे मोमिन कहलाओगे? क्या तुम अल्लाह रसूल के मानने वाले कहलाओगे? तुम्हारी जिंदगी किताबुल्लाह से दूर होते चले जा रही है, तुम्हारी जिंदगी सुन्नत रसूलुल्लाह से दूर होती चली जा रही है। तुम आइडियल और नमूना किसी और को बना रहे हो और फिर दावा करते हो कि अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं, हम इस्लाम को समझना चाहते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर तुमको माफ नहीं करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन छोड़ेगा नहीं। वो तुम्हें ढील दे रहा है, लेकिन ये जान लो कि वउमली लहुम इन्ना कैदी मतीन, कि मेरी पकड़ बहुत सख्त है। अभी ढील दे रहा है अल्लाह रब्बुल आलमीन, तो ये मत समझो कि वो मुआखजा नहीं कर रहा है। अगर हम गलत कर रहे होते तो वो हमारा मुआखजा कर लेता। तो ये देखो अब आप इस चीज़ को अपने जहन में लेकर के आइए कि उन जगहों पर भी बैठने से मना कर दिया गया है जहां पर शरीयत का मजाक उड़ाया जा रहा हो। अब अगर आप वहां पर शामिल हो तो आपका शुमार भी उन्हीं लोगों में होगा, उन्हीं के साथ आपका शुमार होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमा दिया कि अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम भी उन्हीं की तरह हो। यकीन जानो कि अल्लाह मुनाफिकों और काफिरों को जहन्नम में एक जगह जमा करने वाला है। दुनिया में तुम्हारा दिली लगाव इनके साथ था, कयामत के दिन, कल कयामत के दिन मरने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारा हश्र मोमिनों के साथ कैसा कर देगा? तुम्हारी दोस्ती यारी किसी और से थी, दुनिया में तुम किसी और को निभा रहे थे, शरीयत को तुमने कुल्ली तौर पर छोड़ दिया था, उसको लाकर सिर्फ नमाज रोजा हज ज़कात तक महदूद कर दिया था, और ज़कात भी ऐसी कि मेरे मसलक को दो, रोजा भी ऐसा कि अपने मसलक की मस्जिद की अजान होगी तभी रोजा अफ्तार करना साहब, वरना रोजा अफ्तार नहीं करना। यह चल रहा है डांस देने के लिए, धोखे में रखने के लिए कि शरीयत पर अमल कैसा हो रहा है। हमारी टाइमिंग से टाइमिंग मिल गई जनाब, रोजा अफ्तार के वक्त इनकी शातिराना चालें नहीं चली कि इनका यह वतीरा है, इन लोगों ने यह समझ रखा है कि ये हमारी बातों की मुखालिफत करते हैं। ऐसा नहीं है। तुम्हारा अमल अगर किताबुल्लाह के मुखालिफत में है तो हम तुम्हारे अमल की मुखालिफत करते हैं। तुम्हारी टाइमिंग अगर किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह की मुखालिफत में है तो हम उस टाइमिंग की मुखालिफत करते हैं। तुम सैटेलाइट को लेकर चलते हो, हम अपनी नजरों के मुताबिक सूरज को देखकर रोजा अफ्तार करते हैं। तुमने शुरू में रख लिया, अब कुछ भाई लोगों को थोड़ा सा ये आ गया कि ये कैसे,
ان کی اذان بھی اب ساتھ میں ہونے لگی. تو وہ مولانا ہارون عمری صاحب کیا چلے گئے جماعت میں. اب جماعت اب باقی نہیں رہی, اس میں اب کسی کی کوئی سننے والا نہیں. اب دھیرے دھیرے ان کی مکاری 8 9 10 روزوں کے بعد جب کلیئر ہوئی, اب دیکھ رہے ہو آپ کہ جمعہ مسجد کی پوری اذان ختم ہو جاتی ہے, تب اس کے بعد میں اذان ہوتی ہے. تو باطل کب تک چلے گا؟ حق کو سہارا ہے اس کے رب کا, اور باطل کو سہارا ہے شیطان کا. شیطان کا سہارا زیادہ دیر رکنے والا نہیں ہے. اللہ رب العالمین کے سہارے جو چل رہا ہے حق کو لے کر, وہ ہمیشہ حق پر قائم و دائم رہے گا, ہمیشہ. اور وہ جو کر رہا ہے کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی روشنی میں کر رہا ہے. اللہ رب العالمین اس کے اعمال کو دیکھ رہا ہے. اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے کہ یہ کس لیے کر رہا ہے, کس کی مخالفت میں کر رہا ہے. آگے آپ سنیں کہ اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے. یہ منافق تمہارے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اونٹ رے اونٹ, تیری کون سی کل سیدھی, کس کروٹ بیٹھتا ہے یہ دیکھنا چاہتے ہیں, انتظار کر رہے ہیں تمہارے معاملے میں. تو یہ منافق تمہارے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں. اگر اللہ کی طرف سے فتح تمہاری ہوئی تو آ کر کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ ہم تو تمہارے ہی ساتھ تھے. ہم کو یہ ڈر تھا اگر فتح ہو جاتی عہد میں, ہم کو یہ ڈر تھا کہ یہ پیچھے سے آ کر کے کہیں یا اپنے کچھ دستوں کو مدینہ میں نہ پہنچا دیں جہاں پر ہماری عورتیں محفوظ تھیں. ہماری عورتیں محفوظ نہیں تھیں تو ہم ان کی حفاظت کرتے. ہم تمہارے ساتھ ہی میں تھے, مان لو ہم تمہارے ساتھ تھے, ہم تمہارے ساتھ تھے. تو اللہ رب العالمین آیت نازل فرما رہا ہے کس کو الو بنا رہے ہو, کس کے سامنے باتیں بنا رہے ہو. اللہ رب العالمین تمہاری چالوں سے اچھی طرح واقف ہے. اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ اگر کہیں تو آ کر کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے. اگر کافروں کا پلہ بھاری رہا تو ان سے کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہ تھے. ایسا نہیں تھا, ہم 300 کو جو ہم نے لوٹا کر لے آیا ہم وہاں پہ لے جا نہیں سکتے تھے, ہم نے ان کو واپس لایا, اس وجہ سے تم جیتے ہو. اور پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا, نہیں تو تمہاری حالت صحیح نہیں ہوتی. بس اللہ ہی تمہارے اور ان کے معاملے کا فیصلہ قیامت کے روز کرے گا. اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھی ہے. اگر سچے معنوں میں اگر وہ مومن ہے, سچے معنوں میں اگر وہ مومن ہے تو کافر اس پر غالب نہیں آ سکتا. آج کے زمانے میں بھی دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اللہ رب العالمین کا فرمان سچا ہے کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, تم ہی سر بلند رہو گے, بات تمہاری چلے گی. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا, لو قلم تیرے ہیں, بول تیرے ہوں گے, اور لکھے گا تیرا مخالف اس کو معاہدے میں. جس کو تو نہیں چاہے گا معاہدے میں وہ نہیں لکھا جائے گا. تو اللہ رب العالمین اس مقام اور اس مرتبے پر لا کر تم کو کھڑا کرے گا, لیکن شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں توفیق دے کہ ہم سچے پکے مومن اور مسلم بن جائیں. اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ جو کچھ ہم سن رہے ہیں اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں نفاق پیدا نہ کر دیجیے, نفاق پیدا نہ کر دیجیے. ہمارے دلوں میں اگر ایسا کچھ آ جائے تو اللہ رب العالمین تو اس کو نکال دیجیے, اور ہمارے دلوں کو اپنے دین اپنے اسلام کی طرف پھیر لیجیے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین.